اس راہ کے اندر میں چلو تو اپنا بھی کچھ نظام اپنی طرف سے بھی اپنی طلب کو اور اپنی منزل کو بھی سامنے رکھ کر ہم خود کچھ کرنا سیکھو، اور کم از کم خود اپنی ذات سے کچھ میدانوں میں آگے بڑھ کر ان نظاموں کو، میرے آقاؤں نے یہ نہیں تھا کہ ایک خانقاہ بنا کے 25 مریدوں کو پوری عمر اس میں گزار دیں، یہ نظام نہیں ہے خانقاہوں کا۔ صلاحیت پیدا کرتے ہیں، جہد بتاتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، دل دے دیتے ہیں اس کو، اور علاقوں میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں پر گلشن کھلا کر بتاؤ۔ وہ نظام تو کچھ اور ہے جو اپنے نظاموں کے بدلے میں دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی عزتیں شہرتیں چاہتے ہیں، نذرانے اور ہدیے چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے نظام ہے وہ کہ سب کو اپنے ہی سے جوڑ لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے مریدین اور خلفاؤں کو یہ مقصد سامنے رکھ کر بتاتے بتاتے تو 5-10 سال تو ہو چکے ہیں، لیکن مولا علی کا کرم ہو، نظام آگے بڑھے۔ اس لیے میرے بچوں اپنا کچھ کر کر بتانے کے موقف پر آؤ۔ بقرعید کے موقع پر ہم نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر پر 2-4 برادران وطن کو بھی بلاؤ۔ بلانے کے بعد میں کیوں کہا تھا؟ کب کہا تھا ہم نے؟ بقرعید سے پہلے کہا، 2-3 مجلسوں میں کہا تھا 2-4-5-10 غیر مسلم برادران وطن کو بھی بلاؤ اور بلا کر ان کو عطر لگاؤ اور میٹھا پیش کرو۔ پھر اس کے بعد میں اب میرے کو تیلگو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، حدیث نہیں آتی، قرآن نہیں آتی، پھر کون بول رہا حدیث قرآن اپنی زبان میں؟ اب کوئی اپنا چیک بک لے کے گیا وہاں پر تیلگو، اگر اپنے کو نہیں آتی تیلگو نے تیلگو جو بول رہا تو بعض والے کو بولتے ہیں تیلگو میں کیا بول رہا صاحب ذرا بولو، یا پھر کچھ اشاروں سے میں پیسے لینے کو آیا، یوں کرتا نا اشاروں سے کام نکالتا کہ نہیں؟ دنیا کے کاموں کے لیے تو وہاں پر زبان کا پابند نہیں ہوتا، یہاں پر یہ عذر کر لے کہ مجھے تیلگو نہیں آتی، وہ نہیں آتی، یہ تو ناچنا نہیں آیا تو انگن ٹیڑھا ہے نا۔ بلاؤ 5-10 آدمیوں کو، کس کو بلاؤ؟ آفیسروں کو نہیں، جوگی رامنا کو نہیں، ہاں سونے کے چھلے پہننے والوں کو نہیں۔ میرے بچوں ان چیزوں کو اگر لائٹ لوگے نا تو پھر خطرہ ہے کہ تم کو خود لائٹ لے لیا جائے گا۔ جو بات کہی جا رہی ہے خانقاہ محمدی کے اسٹیج سے، اس کو کرنے کے لیے کیا ہوگا انجام، اس کے ذمہ دار تم نہیں ہو، لیکن تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا اس کے ذمہ دار تو تم ہو۔ کتنے مریدوں کے گھر میں غیر مسلموں کو بلائے، بھئی وہ لوگ نہیں آئے نا، وہ نہیں آئے تو کم از کم گلی جو جھاڑتے ہیں صفائی کے دھیڑ مانگے نا ان کو بولو۔ انہوں نے ہاں زندگی میں تو پہلا واقعہ پیش آیا ہی کہ ہم تو روڈ جھاڑنے والے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو بلا رہے ہیں۔ بلاؤ 2-4 کو بٹھاؤ، آسان تھا کہ نہیں تھا؟ کیا ہے، کتنے جو کیے ہیں وہ قبول ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ کیا ہے بچوں نے میرے، بلائے ادھر لگائے میٹھا، ارے انہوں تو جاگیردار صاحب، انہوں تو سیٹ صاحب، کبھی تو ارے ہم کو یوں کرنا پڑتا تھا، مگر آج کیا بات ہے، یہ نیا قصہ ہوگا تو انہیں تو آنکھیں کھول کے منہ کھول کے بھی دیکھنا شروع کریں گا۔ کہاں ہے، خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں میں، ہوگا نہیں ہوگا۔ اب پہنچانے والے تو بغلوں میں کتابیں مار کے خالی ہے اسلامی لٹریچر، اسلامی پاگل، وہ اسلامی لٹریچر تیری زندگی کو نہیں بدل سکا تو وہ غیر مسلم کو ایمان دے گا، اسلام دے گا؟ اب دھن بنا کے چل رہا ہے، جا رہا ہے، گلی گلی گھوم رہا ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جی دنیا میں، نہیں ہے؟ اسلامی تبلیغ، اسلامی لٹریچر پہنچا رہے ہیں، ہم غیر مسلموں کو اسلام بتا رہے۔ کیا بتاتے؟ اسلام کتابوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، اسلام تقریروں سے نہیں زندہ ہوتا، اسلام کردار سے، میرے آقا کے اخلاق سے زندہ ہوتا ہے۔ جب بھی اسلام زندہ ہوا میرے آقا کے اخلاق سے، اور قیامت تک بھی جو زندہ ہوگا وہ میرے آقا کے اخلاق سے۔ تیری زبان کی تقریریں اور تیری تحریریں، یہ تو سب تیری ذات کے بدلنے کے لیے ہے۔ یہ تو بدل نہیں سکا، چور راستہ نکال کر یہ کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں اسلام کا خدمت گزار ہوں، دھوکہ ہے یہ۔ اب غیر مسلموں کو آپ نے بلایا، صفائی کے دھیڑوں کو بلا کر بٹھایا، اس سے آسان کوئی اور ہو سکتا ہے عنوان جو اپنے بچوں کو دوں میں؟ اگر اس پر بھی تیار نہیں ہو تو میں نے تو کہہ دیا غریب نواز کو کہ میں نے تو رخ کھول کر دے دیا تھا، نہ کرے وہ ذمہ دار ہے، دیا نہیں دیا رخ۔ اب تم لوگوں میں سے اپنے دل کا جائزہ لے لو، وہ 5,000 10,000 مریدوں کو جن تک میرا واٹس ایپ پہنچا ہوگا، وہ دعوت پہنچی ہوگی، وہ نہیں، میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کتنا کیے تم؟ 1-2 محنت مزدوری کے واسطے نہیں بلا سکتے آپ؟ 50 روپے دے دو، 100 روپے دے دو، بٹھا کے آپ نے خوشبو لگائی اور پھر میٹھا کھلا کر اب انہیں مسکراتے ہوئے آپ سے کچھ سننا چاہے، دیکھے گا آپ کی طرف میں۔ آپ کے آنے پر ہم کو بہت خوشی ہوئی، آنے پر ہم خوش ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا
کہ زمین والے خوش ہوتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے، اور یہی زمین والوں کو، ساری مخلوق کو خوش کرنے کے لیے میرے آقا نے ہر انسان کو اپنے گلے سے لگایا، اور بھوکوں کو کھلایا، ننگوں کو پہنایا، اور ہر بے کسا کو اور ہر بے کسوں کو، جن کو دنیا دھتکار رہی تھی، ان کو اپنے سے قریب کیا۔ میرے آقا کی دعوت نہیں پہنچ جائے گی؟ اور وہی نمونہ میرے مدینے والوں کا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز نے اجمیر شریف میں کیا، کہ وہاں پر صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر انسان کو جو دکھی تھا اس کو اپنے سینے سے لگا کر۔ اب اس کے لیے بھی کوئی علم کی صنعت کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی کوئی انگریزی جاننے کی ضرورت ہے، اس کو بھی کوئی تیلگو جاننے کی ضرورت ہے؟ یہ بات سمجھا سکتے کہ نہیں سمجھا سکتے؟ ارے اگر آدمیوں کو نہیں بلا سکے تو تمہارے گھروں میں برتن دھونے کے لیے جو عورتیں آتی ہے ان کو بلا کر بیٹھ کر یہ عظمت دے کر سمجھاؤ، اپنے اخلاق پیش کر کے۔ میرا مقصد تو اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے میرے مریدوں اور خلیفہ آج سمجھ لو کہ صرف بیان کر دینا، مجلسوں کا کر لینا یہ نہیں ہے، بلکہ میں تمہاری زندگی میں میرے آقا کے اخلاق کا کروڑواں حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حق جو پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا۔ اب تم دعائی دیتے ہو ہم اپنے پیر سے بہت محبت کرتے ہیں، اور تم دعائی دیتے ہو کہ ان کی ہر بات پر ہم عمل کرتے ہیں، یا پیر کہتے ہوئے ہماری زبانیں رکتی نہیں ہیں، اور تصورات ہمارے آنکھوں کا زاویہ صرف ہمارا پیر ہے ہماری نظروں میں۔ یہ تو ایک رخ رہا محبت کا، کیا رہا؟ یہ تو 1% ہوا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا ہوں میں، لیکن باقی 99% اس سے چھو جائیں گا، پورا اس سے چھو جائیں گا۔ پر وہاں کیوں؟ وہاں اپنے مزاج سے گرنا پڑے گا نیچے۔ بہت تکبر اور انانیت ہے نا، انہیں دھیڑ، انہیں مانگ، انہیں چورا، انہیں چمبار، انہیں نیچے کے طبقے کا، انہیں مجھ سے چھوٹا، انہیں ادنا۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی تو اندر کا کفر ختم نہیں ہوا۔ خود ہم نہیں بنے تو بنانے کے راستے پر ہم کہاں آ سکیں گے؟ اس کے بدل اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف بیان کر لینا، مجلسیں کر لینا، محفلیں کر لینا، بڑی محفلوں میں آ جانا، لنگروں میں شریک ہو جانا اور بڑے اہتمام کر لینا، یہ تو میرے نظام کو تم دھوکہ دے رہے ہو۔ نظام کو تم کیا دھوکہ دے سکیں گے، بلکہ تم نہیں سمجھ سکے اس نظام کو بھی۔ پھر مقصد کیا ہے؟ میں اپنے ہر مرید اور ہر خلیفہ کے اندر میں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے آقا کے اخلاق کا نمونہ پیش کرو۔ خدا کی قسم، میرے آقا کے اخلاق کا نمونہ کوئی پیش کر سکتا ہے دنیا میں؟ میرے آقا کے اخلاق کریمہ کا کروڑواں حصہ اس درجے کے اندر میں جو تم کو ہم بتا رہے ہیں، اگر تم اتنا بھی کروڑوں کا کروڑا حصہ بھی اگر نہیں کر سکتے تو پھر کیا امید کریں گے کہ تم سپاہی بنو گے مولا علی کے، اور تم سپاہی بنیں گے غوث و خواجہ کے؟ جو کہہ رہے ہیں کرنے کو اتنا کھل کر، کہیں سننے کو ملے گا جی؟ کہیں رخ ملے گا، جہت ملے گی؟ ہم جو تم کو بتا رہے ہیں، اگر ان چیزوں کو تم بھی نظر انداز کر دو، لائٹ لے لو، یعنی وہ کر رہے نا ہم یہ کہیں کو، یہ کر رہے نا وہاں کہیں کو، اور وہاں بھی ذہنی تحفظات کے ساتھ میں ویسے کرنا کیا ضروری ہے، اپنے حساب سے ہم کریں گے؟ نہیں، وہ مرید اور خلیفہ چوک گیا ہے، حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرنا ہے۔ کیوں کہ خطرے کو تم کیا جانے، خطرات کو تم کیا جانے؟ تم کو بچانے کے لیے تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب باپ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کر بیٹا، چھپ کر سگریٹ پینے کے در میں بڑی لذت مل رہی ہے، دوست بھی بول رہے جا کے چھپ کر سگریٹ پینا، باپ بول رہا ہے کہ نہیں بیٹا، نہیں میں برسٹال اچھا سگریٹ پی رہا ہوں نا، جو کر رہا ہوں نا۔ باپ روک رہا ہے اس کو، اس کے خطرات سے تو واقف نہیں ہے۔ جب وہ خطرہ بڑھ کر تجھے کینسر ہو جائے گا، اس وقت میں احساس ہوگا کہ باپ میرا جو روک رہا تھا شفقت میں تھا۔ اس لیے پیری مریدی یہ نہیں ہے کہ سنو تو ویسا اور کرو بھی، سننا بھی ہے اس کے بعد میں، جو سننے کے بعد میں یہیں پر اس کو سننے کے حد تک رکھے، سننے کے حد تک رکھے۔ سن لینا حضرت سنا دے کے خوش ہو گئے، اپن سن کے خوش ہو گئے، تو وہ خیانت کرنے والا ہے ہمارے نظام کے ساتھ۔ اچھا، جو کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا بھی کرنا بھی ہے، مگر کرنے والا بھی وہ فعل ہے جو کرنے کے ارادے کے ساتھ میں اپنے طریقے پر کرنے کا ارادہ کرے، ویسا نہیں اس سے اعلیٰ درجے پر ایسا کروں گا میں، تو اعلیٰ تو نے اپنے کو مانا، اپنے تجربے کو مانا، ویسا کرنے کے لیے یہاں پر تو غلامی کا نظام ہے۔ کیا ہے؟ غلامی کا۔ وہاں اپنی عقل کو دخل مت دے، فیل ہو جائے گا یہاں پر۔
اپنے علم کو دخل مت دے، اپنی قابلیت کو دخل مت دے، کیونکہ تیرا مزاج بگڑا ہوا ہے، تیرے مزاج میں کفر ہے، تیرے مزاج میں فرعونیت ہے، کبر ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، جنت و جہنم کا شوق ہے، ہر زاویے سے تو بگڑا ہوا مریض ہے۔ اب تیری عافیت کس میں ہے کہ جیسا کہا جا رہا ہے وہ کرے، اور اس سے زیادہ کڑی شرط میرے خلیفہ اور مریدوں کے لیے ہے کہ ویسا ہی کرے جیسا کرنے کے لیے کہا گیا۔ میرے بہت سے خلیفہ، بہت سے مرید یہاں پر فیل ہوتے ہیں۔ کہاں پر فیل ہوتے ہیں؟ کر دیے نا حضرت، مگر کیسا کرے؟ نہیں، ذرا اس سے اور اچھے سے میں تم کو خیانت کر کے خراب چیز بتایا نا، عزب اللہ، یہاں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم ویسا نہیں کرے، ذرا اپنے حساب سے کرے۔ ابھی تم تو تمہارے حساب میں دیوار درمیان میں رکھے ہوئے ہو تو پھر کہاں وہ کامل ہوگا؟ اس لیے جو کہا گیا ہے وہ کرو، اور جیسا کرنے کا بتایا گیا ویسا ہی کرو۔ اگر اس سے کوئی اچھا طریقہ تم سمجھ رہے ہو تو تم کو حق نہیں ہے کہ ویسے طریقے پر کرے۔ نظام میرا ہو اور طریقہ ترتیب تمہاری۔ مرسیڈیز 50 لاکھ کی کار لینے کے بعد میں اس نے بتایا کہ یہ کرنا، یہاں بریک مارنا یا ایکسیلیٹر مارنا، اب کہے کہ میرا تصرف، میں مالک، لاؤ چابی ہمارے حوالے کرو، یہ لو قیمت چیک دے دیا، اب ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ تو جب ایک گاڑی کو تم اپنی مرضی سے چلا کر اس گاڑی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو، تو یہ مولا علی اور آل علی اور اولاد رسول کا نظام خانقاہ محمدی کی صورت میں جو تم کو ملا، اس کو اپنے مزاج سے، یہ کفر ہے تمہارا۔ جتنا کہا گیا اتنا کرو، جیسا کہا گیا ویسا کرو۔ یہاں بھی فیل ہو جاتے ہیں بعض مریدین، کرتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر میں، یہاں ہماری تربیتی محفلوں میں آ کر ہم جو کہتے ہیں وہ اپنے علاقوں میں جا کے پھر جا کے بیٹھ کے نہیں بولے تو صحیح حضرت، مگر اپنے علاقے کے حساب سے اپنے کو کرنا پڑتا، تجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ تو حضرت کا حضرت بن گیا، تجھے حق ہی نہیں ہے۔ تو پابند ہے اس بات کا کہ جیسا جو کہا گیا وہ کرو، اور جیسا کہا گیا ویسا کرو۔ یہ دو چیزوں کے اندر پابندی ضروری ہے۔ کیوں کہ نظام میں یہ چوک ہو رہی ہے میرے مریدوں اور خلیفاؤں سے کہ جو کہہ رہا ہوں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن کرنے کے معاملات کے اندر میں جیسا چاہا جا رہا ہے حسن ظن کی صورت میں کہ اس سے اچھا کر کے بتائیں گے ہم، اس چکر میں پھڑ کر کہ جہاں پر بریک لگانے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا بیٹا سلو کرنا، وہاں پر ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا اثر؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا نا، دوبارہ تو کرنے کی ہمت نہیں، گاڑی پہ اسٹرنگ پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا وہ۔ اس لیے مریدوں کے لیے اور ہمارے لیے اور اہل خانقاہ کے لیے ضروری ہے کہ جو چاہا جا رہا اس میں مت سوچو نہیں ہمارے گھر میں نہیں چلتا، ہمارے محلے میں نہیں چلتا، انہوں اہل حدیث، انہوں تبلیغ کے، انہوں کچھ بھی نہیں، تم ہمارے غلام ہو تو ویسا کرنا ہی کرنا ہے تم کو۔ نہیں تو کس نے پکڑ کر رکھا؟ کیوں ہے ہمارے پاس میں؟ تم ہے تو فیصلہ کرو پہلے کہ اپنے آپ کو پورا تابع کریں گے، جو کہہ رہے ہیں وہی کرنا ہے، اور کر رہے ہیں تو کمال نہیں ہے کہ میں ایوارڈ نہیں دوں گا کہ کر دیا ماشاءاللہ تم نے، پھر اس میں کھروچ کر میں دیکھوں گا کہ کیسا کیے ہیں۔ اب وہاں پر نہیں اگر ایسا کیے ہیں، نیک نیت تھی تمہاری صحیح اپنی جگہ، لیکن تمہیں حق نہیں تھا نا اس کی حیت کو بدلنے کا، تم کو حیت بدلنے کا تم کو حق نہیں تھا، کسی خلیفہ و مرید کو بھی حیت کے بدلنے کا حق نہیں ہے۔ وہاں کوئی عذر نہیں ہے۔ اتنی سہولت جتنی میں نے دیا ہے کہ کسی بھیڑ مانگ چورے چماروں کو بلاؤ، اس میں بھی کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے نا مشکل۔ کتنے بلائے ہیں، کتنے کیے ہیں، خود سوچ لو۔ اللہ تعالی ہم کو حق کے راستے پر حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنا بھی ہے اور جیسا کہا گیا ویسا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تب تو یہ تابع داری ہوگی، جب تو پھر ذمہ داری بھی تو ہوگی نا، ذمہ داری بھی تو ہوگی۔ اور جو ذمہ داری میں آنا ہی نہیں چاہتا، ذمہ داری کس کی لی جائے گی؟ جو پورا تابع بنا نا، مردہ بنا تو زندہ ذمہ داری لیں گے اس کو کفنانے دفنانے کی، اور جو مردہ ہی نہیں بنا، نخرے کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، آنکھیں کھول رہا، بند کر رہا، ہاتھاں ہلا رہا، پاؤں ہلا رہا، کہیں کو لیں گے ذمہ داری؟ ابھی تو ہوش میں بیٹا، ابھی مرنے دو نا، مرنے کے بعد دیکھیں گے بولیں گے۔ اس لیے جو خلیفہ یہ سوچے ہم کر رہے ہیں اتنا کام، وہ کر رہے، مرا ہی نہیں ابھی، تو مر جاتا تو وہاں پر پورا ساکت ہو جاتا۔ ٹھنڈی میں رکھو کہ سردی میں رکھو، فریزر میں رکھو کہ کھلا رکھو، سڑی بدبو پیدا ہونے دو کہ روڈ پر رکھ دو، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی نا۔ مرے ہی نہیں ہم، اپنی مرضی سے ہم چلنے والے ہیں، تو اپنی مرضی کی وجہ سے تو یہ رکاوٹ بن جائے گی۔
اس لیے اہل خانقاہ محمدی اگر چاہتے ہو حق کی راہ پر ان کو قبول اور تم کو مجھ کو قبول کیا جائے تو اس کے لیے جو کہا گیا وہ کرنا بھی، وہ سب کر رہے ہیں، مگر اب یہ بھی کرنا کہ ہم نہیں کرنا ہی ہے نا. ابھی تو شروعات نہیں ہوئی کرنے کی، ابھی تو شروعات نہیں ہوئی. تم یہی چکر میں نہیں پڑ جانا گلے مل کے قدم بوسیاں کر کے مسافے کر کے ماشاءاللہ اتنی مجلسیں ہوگی، اتنے لوگوں کو جوڑے، اتنے لنگر کرے، اتنا کھلائے. شروعات نہیں ہوئی اصل کام کی، ابھی تو شروعات ہو رہی ہے. اور ہماری شروعات کیا ہے؟ خدا کی قسم اس خانقاہ محمدی کی شروعات کہ دنیا کے انسانوں کے سامنے میرے آقا کے اخلاق کریمہ کو کروڑویں حصے کے حصے میں سے کچھ حصہ تم اپنی ذات میں لے کر اس کو انسانوں کے سامنے پیش کرو تو دیکھو پھر دنیا میں حق کیسے زندہ ہوگا. حق جو زندہ ہوگا میرے آقا کے اخلاق کریمہ سے. بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ میں محبت، اپنے فاصلوں کو ختم کرو. یہ تو متنفر بنا ہوا ہے، اپنوں سے جڑنے کو تیار نہیں ہے. انہوں بریلوی، انہوں دیوبندی، انہوں وہابی، انہوں جماعت اسلامی، انہوں تبلیغ. ارے تو بدبودار ہے. وہ نہ قریب آ رہے ہیں تو تم قریب چلے جاؤ اور ان کو قریب کرو. ان کو کرو، عام مسلمانوں کو کرو، عام انسانوں کو کرو، جو نظروں سے گرے ہوئے ان طبقات کو کرو. تمہارے گھروں میں ملازمت کرتے ہیں، تمہاری دکانوں میں ملازمت کرتے ہیں، ان کو بٹھاؤ. ارے آج کیوں سیٹ تو اتنی دور بٹھا دے لیکن آج قریب بٹھا کے کیا بات ہے کیا؟ اب سمجھاؤ ان کو. تم نے میرے آقا کے اخلاق کا کروڑواں حصہ ان کے سامنے پیش کیا. یہی تو مقصد خانقاہ محمدی ہے. اب اس کے بالمقابل میں جو مرید اور خلیفہ خالی مجلسیں کرا لینا، واقعی لنگریں کرا لینا، وہ محفلیں کرا لینا اور وہ کارگزاری سنا دینا، حضرت تم آ جاؤ سما کی محفل کر لیں گے ہمارے گھر پہ، وہ مجلس وہ تیری خواہشات کی دنیا ہے، تیری دنیا کی جنت ہے. اب جیسا یوسف بھائی بولتے ہیں ہمارے گھر پہ حضرت چاہے تو محفل، اب اس کے اندر محفل ہی یاد نہیں آ رہی ان کو. یہ سب کھلواڑ ہے نظام کا اور ضرورت نہیں ہے نا مجھے ایسے نظاموں کی. جو عظمتوں کے ساتھ میں کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھو. اور یہ سوچنا کہ بھئی کس کو حضرت بولتے رہتے ویسا، مگر اپنے سے کہاں ہوتا جی. جو آ رہے ہیں مجلس میں 10-15 آدمی انہی کی مجلس ہو جا رہی. اب سلیم بھائی وہی غلام ہے کیا؟ دھیڑ مانگ چورے چمار بھی نہیں ملتے تھے تم کو. جو آئے 8-10 آدمی انہی کو لے لے کے مجلس کرا لے کے مجلس کرا. کیا مجلس ہے؟ مقصد کہاں حاصل ہوا؟ مقصد کا مطلب کیا ہے؟ تم نے اپنی محنت کتنی کی؟ تمہاری محنتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. تم کو میں با اخلاق با کردار دیکھنا چاہتا ہوں. تم پیکر بنے میرے آقا کے اخلاق کریمہ کے کروڑوں حصے میں کا کوئی ایک حصہ میرے غریب نواز نے حق کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں پر میرے آقا کے اخلاق کا تو انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا نا. اور پھر اگر اس نظام کو نظام کے تحت میں اگر لے کر چلو نا تو اپنوں کو کیا بلکہ انسانوں کو تم دین اور اسلام دینے والے بنو گے، لوگوں کو حق بتانے والے بنو گے. کیا بتانے والے بنو گے؟ حق بتانے والے بنو گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رخ کو ہم صحیح کریں. رخ ہمارا ہی اگر بگڑا ہوا ہو تو پھر ہم کیا بن سکیں گے؟ اس لیے اپنے رخ کو صحیح کرنے کے لیے وہ چیزیں پوچھو اور وہ چیزیں معلوم کرو اور وہ راستے کو اختیار کرو کہ جس کے ذریعے سے ہمارا رخ صحیح ہو جائے. یہاں نہیں ہو سک رہا ہے تو پھر راستہ پوچھو کہ کیا کرنا چاہیے. طلب تو ظاہر کرو تو راستہ بتایا جائے گا کہ نہیں بتایا جائے گا. اب اتنی پریشانی نہیں زمانے کے اندر میں. بزرگوں کی بھی نگاہ کرم ہے، بزرگوں کی بھی تو نگاہ کرم ہے کہ وہ لوگ خود تم کو اتنا زیادہ ریاضت اور مجاہدوں کے زمانے کے اندر میں آقا جی نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی کہ فرمایا کہ ہمارا زمانہ جو تھا اس وقت میں گناہوں سے بچنا اتنا مشکل کام نہیں تھا، حیا تھی، شرم تھی. لیکن آج تو پل جھپکتے ہوئے بغیر چاہے گناہ ہو جاتے ہیں. آقاؤں نے جب اتنی رعایت کی ہے تو کتنا مسخرہ پن ہے ہمیں نظاموں کے ساتھ میں کہ ویسا کر بھی نہیں سک رہے ہیں. 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر مولا علی کی بارگاہ میں غریب نواز کی چوکھٹ پر اپنے پیشانی کو رکھ کر اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں معافی مانگو کہ ہم کو اس نظام کے ناقدروں میں خدا اور غریب نواز شامل نہ فرمائے. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس راہ کے در میں نوازشیں نہ ہو. نوازنے ہی کے لیے تو منتخب کیا گیا. اور آخری بات بیٹے کہہ رہا ہوں ذرا دل تھام کر سنو. میں خود تحمل نہیں کر سکا اس بات کا کہ خطرہ ہے کہ تمہارے مریدین اور خلفاء اگر اپنی مرضی سے اس نظام میں چلنے کی کوشش کرو گے تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا، دوسروں کو لا دیا جائے گا. یہ انسٹرکشن میرے سامنے آ چکا ہے. بعد میں مجھے نہیں کہنا بدلو مزاجوں کو.
امانت ہے میرے پاس خواجہ جی کی بات کی. کیا فرمایا کہ تمہارے یہ کیا بیانوں کا نظام سمجھے, یہ پڑھنے پڑھانے کا نظام سمجھے, یہ کھانے کھلانے کا نظام سمجھے, جماعت اور مسلکوں کا نظام سمجھے. اتنا کھل کر سب کچھ بتایا جا رہا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو جو ہے چلنا سکھاتی ہے, اس سے زیادہ رعایت کر کے شفقت اور محبت کے ساتھ میرے آقاؤں نے اس نظام کو نہیں کھولا. نظام کو کہاں کھلا ہوا اتنا نظام؟ پنجتن پاک کا اور مولا علی کا اور اولیاء کا, سب تو اپنی دکانداریاں چلانے کے چکروں میں ہیں. لیکن اس خانقاہ محمدی کی چوکھٹ سے اتنا رخ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تو بہت گھبرا گیا, پریشان ہو گیا. امانت ہے میرے پاس, میں آپ حضرات کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو 5 سال 10 سال سے 15 سال سے چل رہے ہیں وابستہ ہے, اگر جو کہا جا رہا ہے کرنے میں بھی اگر اپنے مزاج کو اور اپنے مزاج کے ساتھ میں اس نظام میں چلیں گے, بولتے ہوئے ویسی مگر اپنے سے کہاں ہوتا, وہ جو اپنے مزاج سے چلیں گے, خطرہ ہے کہ کام لینے کے لیے نظام خانقاہ محمدیہ عطا کیا گیا, اگر یہ قابل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا جی؟ جو بلوٹ سلیپ ہو رہا ہوگا, جو نٹ سلیپ ہو رہا ہوگا, کیا کریں گے؟ وہ نٹ کو پیاچا لگا کے چلائیں گے, ویلڈنگ دیں گے, کیا اس بولٹ کو نکال دیں گے, دوسرا بولٹ نٹ وہاں پر لگا دیں گے, کیونکہ گاڑی تو چلانا ہے. یا غریب نواز یا مولا علی رحم فرمائے ہم سب پر. اب وہ گنجائش نہیں ہے کہ میں تم کو سنبھال سکوں. میری باتوں کو سختی میں مت سمجھو, یہ ہمدردی کی آخری انتہا پر پہنچ کر کہہ رہا ہوں میں. اپنے رخ کو صحیح کرو, اور جیسا کہا جا رہا وہ تو کر رہے ہیں, لیکن جیسا کہا گیا ویسے ہی کرنے کا اپنے آپ کو غلامی کا اظہار کرواؤ. وہاں اپنی مرضی, اپنے علم, اپنے مزاج کو وہاں پر دخل مت دے کر محروم مت ہو. اور بات یہ بالکل ہے, اعلان میں نے آج کہہ دی کہ اگر اپنے آپ کو ہم, اور کوئی اس کے لیے بہت تلسماتی چیزیں نہیں ہیں جو میں گم سم رکھ کر کچھ چھپا کے میں کچھ بتا رہا ہوں. میرے غریب نواز مجھے معاف کر اس معاملے کے اندر, لیکن بچوں کا حق ہے اس کے لیے بتا رہا ہوں. اب زیادہ سنبھال نہیں سکتا میں, سنبھالنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے. کیوں کہ چڑچڑاپن, لوگ یہ سمجھ رہے کہ بولتے رہتے, ہم کرے بھی تو بولتے, وہ بھی کرتے. جب مجلس میں گئے ہمارے اوپر ہی وہ بیان بھی ہوا تو وہ ویسی, اب بس ہے کہ اپنا ہے کہ اپنے مزاج کے ساتھ میں. تو پھر کیا ہوگا؟ سن کر مجھے بہت یہ ہوا کہ فرمایا کہ نظام تو چلنے کا ہے اور لینا طے کیا گیا ہے اس نظام سے حق و دنیا میں زائد کرنا. اب سوال مسئلہ یہ ہے کہ جتنا سمجھا کر کے اسی میں عمر گزر جائے گی, اتنا کھول کر سمجھانے کے باوجود چلنے کے لیے اگر تیار نہیں اپنے مزاج کو چھوڑنے کے لیے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر دوسروں کو لایا جائے گا. اور یہ بازو کر گیا ہوا کہ نہیں, اس خانقاہ پہ ایک دور گزرا کہ نہیں گزرا, جو صلاحیت والے تھے, علم والے تھے, گورنمنٹ ملازمین تھے, اسٹارٹر والے تھے, قابلیت والے تھے, لیکن نظام کو انہوں نے ہم سے چل رہا ہے صرف اس کفر کی بنیاد پر آج نظر آنے کو تیار نہیں ہے. جو خانقاہ کو نظر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دعوتوں میں آنے کو تیار ہے, لیکن محفلوں اور جمعہ کے لیے, عید کے لیے آنے کو تیار نہیں. تو کیا مطلب ہے یہ کہ تم میں روک رہے ہیں؟ بلکہ بولتے بھی رہتے ہوں گے آپ لوگ, یوسف بھائی تو بولتے رہتے ہیں مگر نہیں آ سکتے نا یہاں پر. تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نہیں لایا جا رہا ہے ان کو. اپنے پر تم میں بھی اس کا شکار نہ بنے, اپنے بچاؤ کے ساتھ میں اگلا گرا پچھلا ہوشیار. لیکن جو اگر اس نظام کو نظام کے تحت میں اپنی مرضی کے ساتھ میں لے کر چلنے کی کوشش کریں گے, پھر ان کو ہم بچا بھی نہیں سکیں گے. کھلم کھلا میں کہہ رہا ہوں, اور یہ انسٹرکشن آ چکا ہے ہمارے سامنے, آ چکا ہے کہ پھر وہ جو اپنے کو وہاں کے پرانے سمجھتے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا, نئےوں کو لا دیا جائے گا. اور یہ فرمایا میرے خواجہ خواجگان نے کہ پھر جو نئے لائے جائیں گے نا, وہ تو 50% تربیت یافتہ بنا کر خانقاہ کو بھیجے جائیں گے. ان کو اتنی سر پھٹول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تم کو ان پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مگر میں نہیں چاہتا ہوں نا, میں نہیں چاہتا ہوں ہم اپنے آپ کے رخ کو ذرا صحیح کر لیں. رات میں کروٹ بھی بدلے تو خانقاہ اور اپنے نسبتوں کا پاس و لحاظ رہے. اس کے بالمقابل میں چشتیہ رومالی اگر وزن کی چیز بن جائے, اس کے بالمقابل میں مغرب کی محفلی اگر وزن بن جائے, اس کے بالمقابل میں میسج نہیں آیا, یا اس کے بالمقابل کے اندر میں یہ کرنے کو حضرت بولے مگر اپنے سے کہاں ہو سکتا ہے, کہاں کریں گے. اس لیے میرے بچوں
اللہ تعالیٰ مولا علی میرے آقا کی خوشنودی کے لیے ہم کو جس کرم سے میرے آقاؤں نے نوازش فرما کر قبول کیا ہے، خدا میرے ایک بچے کو بھی اس نظام سے محروم نہ فرمائے۔ اس لیے اخلاق کریمہ کو اپنے اندر پیدا کرو، نمونہ اور آئیڈیل ہمیشہ رکھو نا۔ غوث و خواجہ کی ذاتیں ہیں، مولا حسن کی ذاتیں ہیں، مولا حسین کی ذاتیں ہیں، مولا علی کی ذاتیں ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آقا کے اخلاق کو تیری حیثیت، تیری اوقات، اس لیے آقا نے روک دیا نا کہ نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، جیسی پڑھو ویسی پڑھو بول کے نہیں بولے آقا نے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کہاں کر سکتا ہے کوئی نقل میرے آقا کی اخلاق کی؟ نہیں کر سکتا، یہ تصور بھی نہیں کرنا، گمراہیت ہے وہ۔ نہیں، آقا کی سنتوں کو اختیار کرو، آقا کے اخلاق پیش کرو، تو کر سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ طائف والے مار کے جسم سے خون کے فوارے نکال رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غضب میں ان کو عذاب دوں گا، اور میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں سمجھے گی۔ اخلاق کا کوئی حصہ ہم سے؟ اب تو یہاں پر کوئی ہمارے منہ پر گالی دے دے دوبارہ پر، ارے تم کو نہ دے، تمہارے پیر کو برا کہہ دے، تم ان سے دشمنی کر رہے، میں نے کہاں کہا؟ دینے دو گالیاں، کچھ بھی کرنے دو، اور تم کو کہا نہیں، ان کو نہیں بلاتے، مخالف ہے خانقاہ کے، تو فیصلہ کر لیا اس بات کا؟ تو نے کتنے اخلاق پیش کیے وہاں پر؟ اب یہ نہ کو پوچھو ان پہ شکایت، ان کی شکایت نہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی ہم نے تھوڑا سا اخلاق کے رخ کو میرے آقا کی خیرات مانگ کر اگر، اور اخلاق بیان کا بدل اخلاق نہیں بن سکتے، باتوں سے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے، میٹھے اور کھٹوں سے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ہماری اور تمہاری ذاتوں میں قلب کو مرکز بنا کر جو اخلاق، ان کی ہمدردی اور محبت کے ہم پیدا کریں گے، اس سے متاثر ہوں گے۔ تمہاری خانقاہ کے نظام سے، تمہارے بیانوں سے، تمہاری مجلسوں سے اور تمہاری تقریروں سے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ میرے مریدوں اور خلیفاؤں کے اخلاق سے متاثر ہوں گے۔ تم ان کو ان سے متاثر کر کے راستہ بتاؤ۔ اس کے لیے ہم سمپل کے درجے میں بقرعید کے موقع پر انسانوں کو متوجہ کرنے کا ایک نظام دیے تھے۔ اب اس نظام کے تحت میں مریدین اپنے اپنے گھروں کے اوپر، میں نے ایک عنوان دیا نا کہ غوث الاعظم کے تعلیمات کی نسبت، وہاں پر کوئی خانقاہ والے نہیں آئیں گے، آپ خود اپنے 10-5 آدمیوں کو، خاندان والوں کو، ان کو ان کو، بھائی ٹھیک ہے فلاں وقت میں آ جاؤ، بریانی کی دعوت ہے، آپ دعوت، اب دعوت ہو رہی ہے تو ارے بے موقع کی دعوت کیسے دی؟ نہیں، دعوت ہے محبت کے اندر میں کیے، لیکن یہ آدھے گھنٹے کی ہم یہ کریں گے، اس میں سنو کہ غوث الاعظم نے کیا فرمایا، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اب اتنے روکے سوکھے کہ اب جو ذمہ داری دی ہے مہینے میں ایک ذکر کی مجلس، وہی بوجھ ہو گئی، اور اس کو تم نے سب مل کر ایک بہت بڑا کمال سمجھ لیا۔ تو میں یہ مقصد تھوڑی ہے میرا، مقصد تو یہ ہے کہ ہر ایک اپنی محنت کا میدان بنائے۔ اس لیے کہو کہ خانقاہ والے اب کہ کوئی نہیں آنا میرے پاس میں، کیوں؟ اب کہ میرے پاس میں منگل کو ہوتی تھی مجلس، لیکن وہ منگل کی مجلس تو ہوگی، خانقاہ والے آگے کر لیں گے، لیکن اتوار کے دن بھی فرصت ہوتی ہے، میں میرے خاندان والوں کو، سسرال والوں کو، دامادوں کو، بیٹیوں کو بلا رہا ہوں، 2-10-5 کلو چاول بنا رہا ہوں، دعوت کر رہا ہوں، بھی دعوت میں آؤ، دعوت کھاؤ، کھانے کے بعد میں آدھا گھنٹہ، بھائی ٹھیک ہے تھوڑا اچھی بات بھی تو سنو دعوت میں، جیسے تم دعوت کے ساتھ میٹھا کھاتے ہو ویسے حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کے تھوڑے سے ارشادات بھی سنو۔ یہ عنوان نہیں ہے، یہ کرنے کے لیے راستے نہیں ہیں ہمارے پاس میں، یہ جتنا کرے کیا چپراسی ہے، ہم جا کے گھنٹی مار کے آؤ تو گھنٹی مار کے آگے پھر بیٹھ جاتا ہوں، یہی ہوا نا۔ ہم تو ملازم بنے، اس طرح کے ملازم نہیں، بلکہ اس نظام کے اپنے کو سپاہی سمجھو، اس نظام کے اپنے کو سپاہی بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے سمجھ گیا ہو نا، اس رخ کے اعتبار سے اپنا اپنا پروگرام، اپنے گھر کے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کو طے کرو اور اس میں بخیل مت بنو۔ جو کچھ ان نسبتوں کے اوپر لگ سکتا ہے لگانے کی ہمتوں کے ساتھ آگے بڑھو، پھر نوازشیں اور نوازنے کے نظام تمہارے لیے کیسے کھلیں گے کہ تمہاری نسلیں پھر اس سے مستفید ہوتی رہے گی، تمہاری نسلیں اس سے مستفید ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہر ایک کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، ہر مرید اور خلیفہ کو، اپنے اپنے اعتبار سے کچھ ایسی کارگزاریاں بھی تو میرے پاس میں پہنچاؤ۔ یا پیر بولے تو میں کہاں سے خوش ہوتا ہوں، یا پیر بولے ذرا اس کے پیچھے دیکھتا ہوں کہیں کو بول رہا ہے نہیں بول کے، میں ہے تو بول رہا کہ نہیں، خالی بھی بولتا بول کے وہ بھی دیکھتا ہوں میں، یا پھر کیا غرض ہے، کچھ تو بھی ہے کیا ہے کہ وہ بھی، میں بہت حساس ہوں ان معاملات کے اندر میں۔ راہ دنیا میں بے وقوف ہوں گا یہ الگ بات ہے، دنیا میں مجھے بے وقوف سمجھتے ہوں گے لوگ، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ان معاملات کے اندر میں بہت حساس ہوں میں۔ اور میں کیا ہوں حساس؟ چروایا بنا دیا گیا ہے تو اس کو مہنڈیوں کا آواز نکال کر مہنڈیوں کو سنبھالنا بھی تو آتا ہے، ڈنڈا لے کر کھڑے ہو کر جھاڑ سے پتے جھڑانا بھی تو آتا ہے،
وہ تو انتظام ہے مولا علی کا، پنجتن پاک کا، غریب نواز کا، کہ وہ خود سب کچھ سجا دیتے ہیں۔ کوئی آ کر اگر کوئی زیادہ عقیدتوں کا اظہار کرتا ہے تو ذرہ پیچھے کی طرف میں دیکھتا ہوں تو ساری بات سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بجائے تم ایسی کارگزاریاں میرے سامنے لا کر سناؤ کہ سرکار ایسا ہوا، ایسا کیا ہم نے، اور فلاں دیہات میں گئے تھے، وہاں پر جانے کے بعد میں ایسے چند برادران وطن کو ہم نے بھی وہاں پر ہم سے جڑے، ہم سے محبت کی تو ہم نے یہ کیا، ہماری دعوت وہاں پر ہوئی تو دعوت ہوئی تو ابھی ہم تمہاری دعوت قبول کریں گے، لیکن ہماری بھی دعوت آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ کیا ہے آپ کی دعوت؟ غوث و خواجہ کا تذکرہ ہے، مولا علی کا تذکرہ ہے، آل رسول کا تذکرہ ہے۔ وہاں پر میرے کو تیلگو نہیں آتی، میرے کو اردو نہیں آتی، میرے کو عربی نہیں آتی، میرے کو انگلش نہیں آتی۔ اچھا، دکان کے لیے دکان چلاتا ہے، تیلگو نہیں بھی آتی ہے تو ملازمت چلاتا ہے بغیر انگلش نہیں آنے کے بھی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ان نظاموں کے لیے تجھے خدا وہ کروائے گا، تو کر کے تو دیکھ۔ ان اولیاء اکرام کو کون سی زبان آتی تھی لاکھوں کی؟ سراج الدین اولیاء، راجن شاہ ولی، ہم ان کے نام لیوا ہیں، وہ تو سمرقند کے رہنے والے ہیں، ان کو تو سریانی اور فارسی زبان آتی تھی، یہاں تیلگو تھوڑی آتی تھی، لیکن ان سے اللہ نے حق کو لیا کہ نہیں لیا؟ اب احمد بولے سارے کام تو نکال لیتا، تین کا شرٹ اتنا لمبا تھا، ہمارے سے وہاں، یا اس کا یہ ہوتا پوری بات کر لیتا، لیکن ان مجلسوں کے لیے شاہد بھائی آئے تک مجلس ہوتی ہے، انجم بھائی آئے تک مجلس، کیوں؟ یہ تو ایک نظام ہے، اس کی فارمیلٹیز کو پوری کرو۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک سپاہی بن کر میدان میں، تاکہ میں ان آقاؤں کے سامنے بھیک مانگوں کہ میں نے ان کو اس راہ کے اوپر ڈالا ہوں کہ محنتوں کے لیے تیار ہوئے ہیں، ان کو رکھا جائے، ان سے حق کو دنیا میں لیا جائے۔ تمہارے پیر کے انتخاب کے اوپر، اس کے پاؤں دبانے پر اور ان کے چاہنے کے اوپر ہونے کا نہیں ہے، یہ نظام پیر کا نہیں ہے، یہ نظام پیران پیر کا ہے، غریب نواز کا ہے، پنجتن پاک کا ہے، میرے آقا کے نوازشوں کا نظام ہے۔ یہ اس کو میں اپنی جاگیر کیسے سمجھوں گا؟ جو خالی یہاں تک ہی رکے ہوئے ہیں وہ بھی دھوکے میں ہیں۔ نہیں، اپنے پیر کا معاملہ اپنے ساتھ صحیح ہے نا بھائی، ہاں ماشاءاللہ اتنا تو کر لیتے نا، اتنا تو کوئی بات ہم نکالتے نہیں نا، تو یہیں تک رکے ہوئے، میں نہیں چاہتا یہیں تک رکے رہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے آگے بھی بڑھو۔ کریں گے بھائی، اس لیے اپنے نظاموں کو خود ترتیب دو، کیا کرنا ہے کس میدان کے اندر میں، طلبہ ہے، نوجوان بچے ہیں، اسٹوڈنٹس کو لاؤ، ملازمین ہیں، اپنے ملازمین کو جمع کرو، اور کیا کہو وہاں پر حق کو ظاہر کرو۔ میرے آقا کے اخلاق کریمہ کے کروڑوں حصے میں کا کوئی حصہ ان کے سامنے پیش کرو۔ کیوں کہ تمہاری خانقاہ محمدی کا نظام اس دھوکے سے نکل جانا کہ تقریروں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بیانوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بڑی بڑی مجلسوں اور محفلوں سما کی محفلوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حق ہے، یہ مولا علی کا حق ہے، اور مولا علی کا حق خانقاہ محمدی کی صورت میں صرف تمہارے اپنے اخلاق مصطفیٰ کے کروڑوں حصے میں کا ایک حصے سے سمجھ میں آئے گا، اور جو اخلاق سے سمجھ میں آئے گا نا، پھر ان کو رٹی مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے سامنے تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو پھر خانقاہ محمدی کی ساری خصوصیات بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پر، بلکہ وہ متاثر ہو کر تم کہاں ہماری نہیں بھائی، ایسے اخلاق والے وہاں پر ہوتے ہیں۔ یہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر ایک اپنے وجود کے اندر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور کرے۔ جو معمول چل رہا ہے اس کو چلنے دو، لیکن آگے کا تمہارا باقی رہنا اور آگے کی تمہاری حفاظت اور آگے کے نظاموں کے اندر میں قبول رہے، کان کھول کر سن لو کہ اس پر نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو اس نظام کا سپاہی بنانے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ میں اس نظام کو آگے بڑھنے کے لیے تمہیں بچوں سمجھ میں آئے نا؟